جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی۔ جب میں زمزم کے کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو راستے میں جتنے بھی درخت ہوتے ان کی شاخیں میرے سامنے جھک جاتی تھی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب میں زمزم کے کنویں کے قریب پہنچتی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا اور مکمل طور پر منڈھیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھ سے ہی ڈول بھر کر پانی نکال لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی تھی اور جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تھوڑا اور کھڑی رہ، ورنہ تیرے جاتے ہی یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں عورتوں سے سنتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان 9 مہینوں میں مجھے کوئی ایسی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ میرے سر میں بھی درد نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبے کا غلاف تھام کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا بس اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ رنگ کا ستارہ ظاہر ہو کر چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہ ستارہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے عالم نے سب کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر سرخ ستارہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ اور معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہیں۔ یہودیوں نے مدینہ میں جا کر پوچھا تو وہاں کئی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن کسی کی پیدائش کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ یہودی واپس جا کر اپنے عالم کو بتانے لگے کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالم نے کہا، اب مکہ جا کر دیکھو۔ چنانچہ سارے یہودی مکہ پہنچے اور جا کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، وہ بچہ تلاش کرو جس کا باپ وفات پا چکا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے اور اس بچے کے والد عبداللہ کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر یہودی رونے لگے اور اپنے عالم کے پاس واپس آ کر کہنے لگے، افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی ولادت ہوئی جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی غروب نہ ہونا، کیونکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔
رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آج میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی اطلاع دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلوایا اور فرمایا آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس رات غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے بھی تیل موجود نہ تھا۔ اسی غربت کے عالم نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے تمام بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو ہم فوراً علاج کا انتظام کر سکے۔ ساری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھل رہی تھی، چاند بھی غروب ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں پھر سے ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب وقت قریب ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی اور فرمایا مجھے درد ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر 3 بڑی عجیب باتیں ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جسم سے نجاست کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنوں کے بل ہو کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور وہ بادل میرے بچے کو میری گود سے اٹھا کر غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کی سیر کرواؤ، اسے تمام انبیاء کی خوبیاں دو، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، ایوب علیہ السلام کا صبر دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کچھ دیر بعد وہ بادل ختم ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پھر سے میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے کو تھی، دائی شفا باہر نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری دی، اے عبدالمطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی رات بھر جاگے ہوئے حضرت عبدالمطلب خوشی سے بے خود ہو گئے۔ اتنا خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا تھا کہ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑنے لگے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے،
حضرت عبدالمطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ ہستی ہے جس کی خاطر یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ ہے جسے مایوس اور روتا ہوا دیکھ کر آسمانوں میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی اور پھر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبدالمطلب، یہ کیسا عجیب نام ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، کیا پتا کہ یہ میرا بچہ ایک دن اتنی شان والا بن جائے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر ایک عظیم انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ 2 ماہ کے تھے تو ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ چرپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا۔ جب میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے اور آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا جان، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا بھی نہ خرید سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دیا، اے چاند، میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا اور اسے رونے نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی اس دن دنیا کے تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ اسی بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 روشنیاں بنوا رکھی تھی، وہ ساری روشنیاں زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا۔ اس نے آسمان پر وہ ساری نشانیاں دیکھی جو آخری نبی کی پیدائش کی علامتیں تھیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں، فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، مجھے اس بچے کو دکھاؤ۔ پھر وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا۔ پھر پلٹ کر آپ کی پشت کو دیکھا اور جب نبوت کی مہر دیکھی تو چیخ پڑا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی اور اب ان کی بربادی قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔